ایم ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں شہباز احمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم حیران ہیں کہ انسان 536 عیسوی سے 547 عیسوی کے درمیان بچ کیسے گئے تھے۔ انسانی تاریخ میں اس سے بدتر زمانہ گزرا ہے نہ گزرے گا۔ وہ قیامت تھی۔ انسانوں کا اس سے بچ جانا ایک معجزہ تھا، اور یہ معجزہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات کا نظام کوئی طاقت چلا رہی ہے، اور وہ طاقت ہمیں ہر بحران اور ہر قیامت سے نکال لیتی ہے۔ یہ الفاظ ڈاکٹر مائیکل میکارمے کے ہیں۔ ڈاکٹر میکارمک دنیا کی تیسری بڑی یونیورسٹی ہارورڈ میں ایک پروفیسر ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھی سائنسدانوں کے ساتھ مل کر ایک ریسرچ شروع کی، اور یہ ریسرچ صرف ایک نقطے کے گرد گھومتی ہے۔ اسی تحقیق کے دوران جب یہ ماہرین سن 536 عیسوی تک پہنچے تو یہ جان کر حیران رہ گئے کہ یہ سال انسانی تاریخ کا سب سے وحشتناک سال تھا، کیونکہ پوری کائنات میں اس سال ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ جب لوگ صبح اٹھے تو زمین سے سورج غائب تھا۔ یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں کالے بادل چھائے ہوئے تھے، اور ان بادلوں نے اس دنیا پر ایک گہری رات تھان دی تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اور دنیا کے کسی کونے میں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ یہ ایک بہت عجیب بات تھی۔ لوگ سڑکوں اور چھتوں پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ان کے سروں پر آسمان تھا ہی نہیں، لہٰذا انہیں نظر کیا آتا؟ چاروں طرف اندھیرے کا دور دورہ تھا۔ ہم لوگ عام حالات میں رات کے وقت سڑکوں پر یا باہر بآسانی چل پھر لیتے ہیں، کیونکہ رات کے وقت ستاروں اور چاند کی روشنی کافی ہوتی ہے۔ یہ روشنی مسافروں کا ہاتھ تک تھام لیتی ہے، لیکن اس دن آسمان تھا اور نہ ہی اس پر چاند تارے، اس لیے لوگ جس طرف دیکھتے تھے انہیں گپت اندھیرے کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ لوگوں نے مشعلیں جلا لیں، لیکن یہ مشعلیں بھی زیادہ دیر تک ان کا ساتھ نہ دے سکیں، اور یہ دوبارہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے لگے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ عذاب ایک آدھ دن میں ٹل جائے گا، لیکن دن گزرتے گئے اور رات پھیلتی اور بڑھتی چلی گئی۔ 3-4 دن بعد زمین کا درجہ حرارت بھی گرنے لگا، اور پورا یورپ اور آدھا ایشیا جمنے لگا۔ پورے ملک برف کا گولا بن گئے۔ جلانے کے لیے لکڑیاں ناپید ہو گئیں اور لوگ گھروں تک محدود ہو گئے۔ کاروبار زندگی رک گیا۔ یہ سلسلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دراز ہوتا چلا گیا۔ دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو گئے، لیکن سورج واپس نہ آیا، اور یہ دنیا برف کا گولا بن کر رہ گئی۔ سردی کا 2.5 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ باغ، کھیت اور جنگل اجڑ گئے۔ ندیاں، نالے اور جھیلیں جم گئے۔ اناج اور پھل ختم ہونے لگے۔ جانور اور مویشی بھوک سے مرتے چلے گئے، اور موسم اور دن رات کی تمیز ختم ہو گئی۔ سردیاں کب ختم ہوئیں اور گرمیاں کب شروع ہوئیں، اور رات کب دن میں تبدیل ہوئی اور دن کب رات میں تبدیل ہوا۔ تمام اعداد و شمار دم توڑ گئے۔ لوگ اپنے جوتے ابال کر کھانے لگے۔ شہروں میں کتے اور بلیاں تک ختم ہو گئیں۔ لوگ اپنے پالتو جانور تک کھا گئے تھے، یہاں تک کہ لوگ لاشیں بھی پکا کر کھا جاتے تھے۔ آگ ایک تحفہ بن گئی تھی۔ لوگ آگ کے انگارے ایک دوسرے سے ادھار لیتے اور دیتے تھے۔ چھتوں کے بالے اور فرش کی لکڑی تک چولہوں کی نظر ہو گئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے گھروں کا فرنیچر بھی جلا کر کوئلہ بنا دیا تھا۔ ناظرین گرامی، تاریخ اس دور کو ڈارک ایج کہتی ہے۔ یہ زمانہ 18 ماہ تک پوری شدت سے قائم رہا۔ لوگوں سے ان کا سایہ تک روٹھ گیا تھا۔ 1.5 سال بعد درجہ حرارت میں تھوڑا تھوڑا اضافہ شروع ہوا، جس سے لوگوں کے اندر ایک امید نے جنم لیا، اور یہ محسوس کرنے لگے کہ شاید ان کا بچھڑا ہوا سورج واپس آ جائے، اور یہ اندازہ ٹھیک نکلا۔ 1.5 سال بعد حالات تبدیل ہونے لگے، لیکن اس کے باوجود سورج کو اپنی پوری توانائی کے ساتھ واپس لوٹنے میں 11 سال لگ گئے۔ سن 547 عیسوی میں مشرق اور مغرب کا فرق واضح ہوا، اور موسم واپس آنے لگے، لیکن پہلے 1.5 سال اور اگلے 9.5 برسوں میں دنیا کا ہزاروں برسوں جتنا نقصان کر دیا تھا۔ زمین کی توانائی ختم ہو چکی تھی۔ یہ بیج اگانا بھول چکی تھی۔ اناج کے بیج اول تھے نہیں، اور اگر تھے تو یہ اگتے نہیں تھے، اور یہ اگر اگ جاتے تھے تو زمین سے پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ یورپ کے اکثر ملکوں میں گندم سمیت کوئی اناج نہیں اگ رہا تھا۔
تمام جنگل بھی ویران ہو چکے تھے، درخت اپنے تنوں پر گرے پڑے تھے، سبزیاں تھی ہی نہیں اور رہ گئے جانور، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کسی دوسرے سیارے میں نقل مکانی کر گئے ہیں۔ لوگوں کے کان بلی اور کتے کی آواز کو بھی ترس گئے تھے، چڑیاں اور کوے بھی ناپید ہو چکے تھے، اور زمین کا زیادہ تر پانی بھی سوکھ گیا تھا۔ لوگ برف کو پگھلا کر پیتے تھے۔ ان پورے 18 ماہ یا اگلے برسوں میں کتنے لوگ مرے، اس کا کوئی شمار نہیں تھا۔ سیانے لوگ یہی کہتے تھے کہ دنیا شاید اپنی پرانی ڈگر پر واپس نہ آ سکے۔ زمین پر نہ ہی اب اناج اگے گا، نہ جانور دوڑیں گے اور نہ ہی انسان ہنسیں گے۔ لوگوں کے گلوں میں آوازیں تک پھنس جاتی تھیں۔ ہنسنا تو دور کی بات، یہ آپس میں بات بھی نہیں کرتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ زمین پر بھوتوں کا بسیرا ہے، اور یہ بھوت دوبارہ کبھی انسان نہیں بن سکیں گے۔ گھروں سے کھانے کی خوشبوئیں بھی اب نہیں آئیں گی۔ اداسی، قلت، پریشانی، بیزاری اور مایوسی کا یہ عالم تھا کہ انسان خود کو مردہ لاش سمجھتے تھے۔ یہ تمام سلسلہ 570 عیسوی تک چلتا رہا۔ لوگ 536 سے 570 عیسوی تک امید و بیم کی کیفیت میں رہے۔ سورج واپس آ گیا، رات کو آسمان پر چاند بھی نظر آتا تھا اور ستارے بھی ٹمٹماتے تھے، لیکن قلت، ذلت اور اداسی کی چادر نہیں سلک رہی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں خوف اور ہیبت بیٹھ گئی تھی۔ جب یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی چلے جاتے تھے، جب یہ بیٹھتے تھے تو سارا دن بیٹھ کر ہی گزار دیتے تھے۔ ہم آج بھی بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم انسانوں میں 82% انسانوں کو بیٹھنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ سن 536 عیسوی کی ڈارک ایج میں سے ایک اثرات ہے، جو ہم انسان آج بھی بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ ہم نے کیونکہ 18 ماہ بیٹھ کر اس زمانے میں گزار دیے تھے، تاہم یہ عادت ہمارے جینز کی میموری میں چلی گئی، اور اب ہم دن بھر بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ڈپریشن بھی اسی زمانے کی پیداوار تھا۔ انسان کو اس سے پہلے صرف اینگزائٹی ہوتی تھی، اور یہ اینگزائٹی اس 18 ماہ میں ڈپریشن میں تبدیل ہوئی، اور یہ اس کے بعد واپس نہیں گئی۔ آج بھی دنیا میں ڈپریشن کا بہترین علاج واک ہے، کیونکہ یہ مرض ہمارے بیچ 536 عیسوی کی ڈارک ایج کے دوران لمبے وقفوں تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ لہٰذا ہم آج بھی اٹھ کر جب چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں تو ڈپریشن میں واضح کمی آتی ہے۔ یہ صورتحال سن 570 عیسوی تک پیدا رہی، لیکن جب سن 570 عیسوی میں کائنات نے انگڑائی لی تو 34 برس کے تمام اثرات غبار کی طرح اڑ گئے۔ مگر کیسے اور کیوں؟ ڈاکٹر میکارمک اور SOHP کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ کاش ان کی ٹیم میں مولانا طارق جمیل یا مولانا بشیر قادری جیسا مسلمان سکالر ہوتا تو یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے بہترین دماغوں کی ٹیم کو بتاتا کہ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے۔ ہمارے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 اپریل سن 570 عیسوی کو دنیا میں تشریف لائے تھے، اور یہ وہی وقت تھا جب ڈارک ایج یا دور ظلمات کا مکمل خاتمہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا کو اس کی اوقات دکھائی، اور پھر وہ عظیم صبح طلوع فرمائی جس نے آگے چل کر انسانیت کا ہاتھ تھام لیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہر چیز کی فراوانی ہوتی چلی گئی۔ میں بچپن سے سیرت کی کتابوں میں پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلمت کے دور میں ایک نئی صبح بن کر طلوع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو باطل کے بادل چھٹ گئے اور ایک ہدایت کا سورج طلوع ہو گیا۔ میں ان فکروں کو ہمیشہ شاعری یا نثر نگاری کا کمال سمجھتا تھا، لیکن آج ڈاکٹر مائیکل میکارمک اور ہارورڈ یونیورسٹی کے انیشیٹو فار دا سائنس آف ہیومن پارٹس کے ادارے نے یہ نکتہ سمجھا دیا۔ ناظرین گرامی، تاریخ، سائنس اور آرٹس نے ایک مقام پر اکٹھا ہو کر بتا دیا اور ثابت کر دیا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈارک ایج جیسی ظلمت کو ختم کر کے انسانوں کو ایک زندگی کی نئی صبح دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ معجزہ تھے جن کے دم قدم سے چراغ و نیز کو ایک نئی صبح ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے
جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر تھکی ہاری زندگی، اندھیروں میں ایک دوسرے کا سایہ ٹٹولنے والے سایوں اور رزق، پانی اور ہریالی کو ترستے ہوئے انسانوں کو حیات نو عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو زمین کے لوگوں کو ایک ری سٹارٹ نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو حقیقتاً اندھیرے جھٹنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو مرجائی ہوئی اور ترسی ہوئی مٹی نے، امید کے بیل بوٹوں نے سر اٹھائے۔ کیا دنیا کو اس کے بعد بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور سچائی کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔